مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقضي إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد الجواب ساتھیوں وزیر الجنوب فردشین باؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله وصدقه النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين وللحمد لله رب العالمين. سیدی سی وفا نادی کی پروردگار رحمت للعالمین وعالم المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کی غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کرے. بڑے اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. شاہ مردہ شیر اسلام قوت پروردگار. شاہ مردہ شیر اسلام قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بہت سارے کرام آج ہمیں جس مہان ہستی کے بارے میں گفتگو فرمانا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، بڑی عظیم الشان شخصیت ہے اور ان کے مقام ان کے مرتبے بہت بلند و بالا ہے. دیکھیں انسان جب پیدا ہوتا ہے
عام ہو یا خاص، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر یا کسی انسان کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کسی کے ذہن کمزور ہوتے ہیں تو کسی کو سننے کی بصارت کم ہوتی ہے، تو کوئی دیکھنے کی سماعت اور سننے کی سماعت کو کم رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے۔ پوری کائنات کے اندر جس انسان کا وجود لایا، اس کی شکل کا، اس کی صورت کا، اس کی سیرت کا، اس کے کردار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ غیر مذاہب کے اندر بڑا یہ چرچا ہوتا ہے کہ پنرجنم ہوگا، سات جنم ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان کو اس فانی دنیا سے جانا ہے اور ہمیشہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے بعد واللہ عالم رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو دنیا کو قائم فرمائے گا۔ اس کے بعد جتنے کام ہیں وہ صرف دنیا کے اندر ہیں، جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف دنیا کے اندر ہیں، کار سیر والے کام جتنے ہیں دنیا کے اندر ہیں۔ جب انسان کے مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے علاوہ کیا ہے، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں رہ کر اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں، اگر دنیا میں رہ کر تم نے نیکیاں کمائی ہیں، دنیا میں رہ کر تم نے آخرت والے گھر کو مزین کیا ہے، دنیا میں رہ کر اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو یقیناً تیری قبر کے اندر بھی اچھے اعمال کے بدلے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوائیں بھیجے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تیری قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں، اگر تم نے اچھے کام کیے ہیں اور نیکی والے کام کیے، اگر دنیا میں رہ کر دنیا کمائی ہے تو یقین جانے دنیا کمانے والا دنیا کمانے کے لیے پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن دنیا کما نہیں سکتا ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا تھا کہ آج انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے اور دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تاکہ اس کی دنیا سمر جائے، اس کی آخرت کی پرواہ نہیں کی۔ آج ہمارے دل کے اندر، آج ہمارے حساب کتاب کے اندر دنیا کے تو ہر ایک کام ہے کہ آج مجھے بچوں کی پڑھائی کروانی ہے، میری بینک بیلنس کو بنوانا ہے، میرے کاروبار کو عمدہ کرنا ہے اور میری لائف کو ذرا عمدہ کرنا ہے، میرے لائف سٹائل کو ذرا زیادہ بدلنا ہے، آج معاشرے کے ساتھ چلنا ہے۔ جب اتنے کاموں تک، اتنے خیالوں کے ساتھ، اتنے خوابوں کے ساتھ جب بندہ پھرنے لگتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ 50-60 سال کی زندگی اس کی کب ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بچوں کا فیوچر، اس کا فیوچر، اس کی بینک بیلنس، اس کی زمینیں اور اس کے ہر ایک پراپرٹی وہی کی وہی رہ جاتی ہے، لیکن وہ اس حساب کے اندر کبھی اس بندی نے یہ حساب نہیں لگایا ہے کہ مجھے کل مر بھی جانا ہے، قبر کے اندر بھی جانا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غریب وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس
دولت نہیں ہے، جس کے پاس عالی شان مقام نہیں ہے، جس کے پاس عالی شان سواری نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں غریب اور مفلس شخص وہ ہے جو دنیا میں رہا اور اس کو اللہ نے اولاد دی، اور اس اولاد کو اگر وہ آدمی نیک نہ بنا سکا، یقیناً وہ بڑا غریب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا غریب ہو نہیں۔ یہ ہے حالانکہ آج ہم یہ دیر کمانے میں ہوئے، اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن میری اصل گفتگو کی طرف میں آتا چلوں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شخصیت کتنے بڑے خوبیوں کے مالک، کسی کو ایک ملتی ہے، کسی کو دو ملتی ہے، کسی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، انسان شمار کرتا چلا جائے کہ علی کی خوبیاں کتنی گناؤں اور کتنی چھوڑوں، تو میں نے تو بس اس پہ ہی اعتماد کر دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو بھی ہے علی اسے جانتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو بے کا نقطہ ہے علی خود بذاتے وہ نقطہ خود علی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان کے بارے میں کیا بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان انسان بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب سنیں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی پیدائش، یوں تو میں نے گزشتہ سال پیدائش کا مکمل واقعہ ہم نے اور آپ نے سنا، لیکن ایمان تازہ ہو رہا، اس کے لیے صرف اس کی جھلک بیان کرتا چلوں۔ حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ کے اندر یہ خوبی ہے کہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا، یہ بھی ایک خوبی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ آج ہم جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، آج اگر ہماری سمت پھر جائے ہماری نماز نہیں ہوگی، اگر سمت سے تھوڑا ہٹ گئے ہماری نماز نہیں ہوگی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان اور ان کی عظمت پر قربان جاؤ، بلکہ وہ پیدا ہی خانہ کعبہ کے اندر یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان اور ان کی عظمت ہے کہ آپ 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر آپ پیدا 13 رجب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب کے شہزادے، اور حضرت ابو طالب کو ہمارے تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا، یہ حضرت علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں چچا زاد بھائی ہوتے، چچا زاد بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم، یہ دونوں سگے بھائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی چچا زاد بھائی، کاکا موٹا باپ، یہ بھی نہیں تھے رشتوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بچپنے کے آپ کی عمر خلفائے راشدین کے اندر صاحب خلفائے راشدین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آیا تو وہ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک۔ اور اعلیٰ حضرت نصیب البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 8 سال سے لے کر 10 سال کے درمیان عمر کے اندر، اور سائد خلفائے راشدین وہ بھی لکھتے ہیں یا تو 8 سال کے اندر یا 9 سال یا 10 سال۔ ان 3 سالوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبول اسلام فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط پڑنے کی وجہ سے کھانے پینے ساز و سامان کا بڑی قلت ہونے لگی۔ آپ نے ڈوکار پڑی مکہ المکرمہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ابو طالب کے گھر ان کے والد اور ان کے والدہ کا انتقال ہونے کے بعد آپ انہیں کے وہاں آپ نے کچھ سال انہیں کے ہاتھوں سے پرورش پائی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عبد المطلب کے گھر کو چھوڑا اور اپنے گھر کی طرف آپ گئے۔ قحط ہوا تو آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عباس علم بردار نہیں، حضرت عباس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات میں؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد و علی سیدنا محمد و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ આપણે સમજાવવાનું છે રિશ્તેદાર એટલે મેં ટૂંકામાં અને આ મિલાદમાં ચાલુ કરવાનો ટાઈમ મેં ઉસૂલથી ફેરવી દે। અક્સરિયત حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم નો 5 ચાંદે અક્સરિયત હરેક જગ્યા ઉપર મિલાદમાં، કેમ કે અગર અહીંયા ખેંચવા જાય તો حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ની વાતો રહી જાય। સમજાવવા માટે રિશ્તેદારી અને એનો મકામ અને એની ફજીલત થોડી તમને સમજાવવામાં આવે، તમે સમજી શકો કે રિશ્તેદારીમાં શું થાય। حضرت عباس علم بردار જે કરબલાના અંદરમાં શહીદ થયા એ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ના દીકરા અને જ્યાં હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અત્યારે જે حضرت عباس આગળ જાય છે ને એ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના કાકા। વાત ક્લિયર થઈ જાય? સમજો, યાદ રાખો, આ કયામતના દિવસે કામ આવશે રિશ્તેદારી। એક જ નસબ અને એક જ હસબ જે કયામતના દિવસે કામ આવશે। નફસી નફસીનો આલમ હશે। બાપ દીકરાને નહીં ઓળખે, દીકરો બાપને નહીં ઓળખે, માં દીકરાને નહીં ઓળખે, બીવી એના શોહરને નહીં ઓળખે, શોહર એની બીવીને નહીં ઓળખે। હરેક રિશ્તા મુકદ્દે થઈ જાય છે, ખુદના અમલના ફિક્રમાં આવશે। એક જ રિશ્તો, એક જ ખાનદાન, એક જ નસબ قربے قیامت قیامتના દિવસે કામ આવશે। હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તાલા અલૈહિ વસલ્લમ નો ખાનદાન મુબારક છે જે قیامتના દિવસે પણ આપણે બક્ષિસનો ઝરિયો حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہا کہ چچا حضرت ابو طالب کے کافی سارے بیٹے ہیں، ان کی اولادیں کثیر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جائیں اور ان سے ایک ایک بیٹے کو لے لیں اور ہم ان کی پرورش کریں تاکہ ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات کی چیزیں ہم پوری کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب کے بعد تشریف لے گئے۔ کہا کہ ہم آپ کے شہزادوں کو لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ چاہیں لے لیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جسے چاہیں وہ خوشی لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نے کہا کہ آپ کسے لیں گے؟ یقیناً ہر کوئی جانتا ہے اور ہر کوئی سمجھتا ہے، اسے بتانے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چنا اور کہا کہ چچا عباس میں تو علی کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے گھر آپ نے ان کی پرورش فرمائی۔ 9 سال کی عمر ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا،
ابھی بظاہر نماز کا حکم قرآن کے اندر نہیں آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سنیوں کی ماں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات میں سے سب سے پہلی بیوی، اور انہی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال کی عمر ہے۔ آپ ایک کڑ کے کونے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی تو دیکھا نہیں، کسی عرب والوں کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے کبھی مکہ کے کسی لوگوں کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور نماز آپ نے مکمل فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ یہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لایا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ہم جو یہ کر رہے تھے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ کہ میں نے اپنے ابا حضور، حضرت علی فرماتے کہ میں نے اپنے ابا حضور سے کوئی ایسی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ابھی اسلام کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ 2 روایتیں یہاں پر ملتی ہیں، واللہ عالم، کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے طائف کی وادی کے اندر، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، وہاں پر اعلان فرمایا تھا۔ اس کے بعد نماز پڑھی یا اس سے پہلے پڑھی، واللہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے کبھی ایسی عبادت کو کرتے ہوئے نہ سنا ہے اور نہ کبھی دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابھی کفار مکہ کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں اور کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ علی اگر تم اسلام لانا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس راز کو راز رہنے دیا جائے۔ لیکن اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے سینے کے اندر آپ کو نور ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور آپ جس دین کی بات کرنے والے اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ حضرت علی نے ایمان لائے اور کلمہ طیب پڑھ کر آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد دوسری روایت یہ ہے کہ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ جاؤ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں انہیں بلا کر لے آؤ، مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ جاؤ انہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر دعوت رکھی گئی ہے اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی عمر 9 سال کی ہے، اور وہ 9 سال کے شہزادے علی المرتضیٰ اب مبلغ بنتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر دستک دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے وہاں دعوت ہے، آپ تشریف لے آئے۔ حضرت عباس کے گھر دستک دیتے ہیں کہ آپ کی دعوت ہے، اور خود کے گھر حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب کے وہاں دستک دیتے ہیں کہ آئے، آپ کی دعوت ہے۔ ابو جہل کے گھر تشریف لاتے
جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اب ہر ایک کے گھر خاندان والوں کے گھر پر جا کر علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جاتے ہیں اور دعوت نامہ پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور دوپہر کا وقت ہوتا ہے، خاندان کے تمام لوگ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ علی المرتضیٰ مبلغ بنے ہیں اور دعوت کے اوپر سب جمع ہو گئے۔ اب دسترخوان کو سجایا گیا، اب لوگ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کھاتے وقت کو ہر ایک چیز کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں جمع فرمایا ہے، انہیں کون سی بات کرنی ہے۔ اب اس زمانے کے اندر آپ امین کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ اب لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات کرنے جا رہے ہیں، اب کون سی وضاحت بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے، تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہوتا ہے نا کہ خاندان والے لوگوں کو منانا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ આપણે હોય ને કંઈક લગ્ન પ્રસંગમાં મજામાં મજામાં માંદા હુઆ જે અંગત હોય ને એ જ વાંધા કરી બેઠા હોય, ના હું નહીં આવું, મારે નહીં આવું। खुदारा खौफ करें रब करीब का। मरने के बाद हमें कब्र के अंदर जाना है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान अगर बंदा मोमिन किसी से बात न करे, हसद की बुनियाद पर, किसी लड़ाई की बुनियाद पर, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं फरमाते। कोई फायदा नहीं, पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दो, मर भी मस्जिद के अंदर जाओ, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश नहीं कर सकता। क्यों? कि तुमने एक मुसलमान की दिल शिकनी की है, किसी मुसलमान का दिल तोड़ा है। और जो मेरे हबीबी किबरिया हमारे तुम्हारे आका ने फरमा दिया, बिल यकीन वो होकर रहेगा। यकीनन वो पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दे, पूरी जिंदगी खैरात करता रहे, पूरे हर साल हज करता रहे, पूरे हर साल कुर्बानियां करता रहे, गरीब और मिस्किनों को खाना खिलाता रहे, लेकिन एक मुसलमान की दिल शिकनी की होगी, किसी मुसलमान का दिल तोड़ा होगा और वो उसी हाल में मर गया, अल्लाह तबारक व तआला उसका कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा। यही हाल है, उस जमाने में यही हाल था और आज भी यही हाल है। घर वालों को मनाना बड़ा मुश्किल हो गया, घर के लोगों को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे खानदान वालों, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत से नवाजा है, मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी पैदा नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ, उसके बाद अब कोई नबी नहीं होगा। आओ अब मिलके मेरे साथ आ जाओ, कलमा पढ़ो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो और उस हक तआला की तरफ आ जाओ। अब सब लोगों के अंदर खामोश सन्नाटा छा गया, कोई किसी की तरफ बात नहीं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान के हर एक अफराद से पूछने, जरा बता तेरा इसके बारे में क्या कहना है, तू बता, फला बता, तू बता, तू बता, किसके बारे में। अब कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए अभी तक माना नहीं है, अभी कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब पीछे खानदान के बड़े अफराद आगे बैठे हुए थे। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की उम्र 9 साल की है और आप पीछे बैठे हुए हैं। आप पूरी तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं पाते हैं। आप
اٹھنا پہ کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مرجھانے لگا، تھوڑی سی اداسی چہرے پر آنے لگی۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اب کوئی بھی میرے گھر والا ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، میرے خاندان والے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اب قربان جاؤ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات پر۔ اب 9 سال کے حضرت علی المرتضیٰ اپنے دونوں پنجوں کو زمین پر لگاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب خاندان کا کوئی بھی شخص ایمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے، علی تیار ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علی کو کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور کلمہ طیب پڑھ کر اسلام کو قبول فرمایا۔ سب سے پہلے 9 سال کی عمر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا۔ 9 سال کی عمر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اسلام کو قبول فرما دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب کیسے دیکھو پرورش عالم کیا ہے۔ آج میں نے پڑھا قرآن احادیث میں نے اپنے استاد سے سیکھا، آج میں بچوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیم دے رہا ہوں، وہ مجھ سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کسی نہ کسی استاد سے قرآن اور دین کی ضروریات باتوں کو سیکھا ہوگا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان پر قربان جاؤ۔ میں نے شروعات ہی میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی خوبی دیتا ہے یا کوئی خامی دیتا ہے، قربان جاؤ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان پر ابھی کوئی بچپن میں ہے، کوئی خامی نظر نہیں آئی، ابھی مصطفیٰ کی پرورش میں ہے۔ اب قرآن کو حضرت علی نے کسی سے سنا نہیں، کسی سے دیکھا نہیں، اب حضرت علی نے قرآن کو اس حالت میں دیکھا کہ جبریل امین عرش معلیٰ سے آتے حضور کی بارگاہ میں قرآن سناتے، اور حضرت علی بذات خود مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرآن اور حدیث کا علم سکھاتے۔ کسی کا استاد کوئی بنا، کسی کا استاد کوئی بنا، اے علی المرتضیٰ تیرے مقدر پر ہماری ماں باپ قربان ہو جائیں کہ تو نے خود حبیب کبریا سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام یہ ہے کہ تعلیم حاصل کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حاصل فرمایا۔ بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہر وقت جڑے رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب علم کی بات آئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کے بارے میں کیا کہنا، ان کے علم کے بارے میں کیا کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ علی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو علم کا دروازہ کہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا کہ میں علم کا دروازہ ہوں، بلکہ میرے حبیب کبریا نور خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ فرمایا کہ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کا عالم کتنا ہے۔ حضرت جبریل امین جو تمام ملائکہ کے استاد، قرآن کو لے آنے والے، اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں حضرت جبریل امین کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جو قرآن لے کر آئے، تمام ملائکہ کو دین سکھائے، ان کا استاد جبریل امین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ علی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا بتاؤ۔
کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی ذرا بتاؤ تو صحیح اس وقت جبریل امین کہاں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے مشرق و مغرب دیکھا، شمال و جنوب دیکھا، 7 آسمان 7 زمین، عرش معلیٰ لوح محفوظ کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور حضرت علی نے اب سامنے بیٹھے ہوئے انسانی شکل میں آنے والے جبریل امین کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میں نے 7 آسمان دیکھا اور عرش کرسی دیکھا، جبریل امین وہاں پر نہیں ہے، میں نے 7 زمین و آسمان سے زمین کے اندر دیکھ لیا، تحت الثری پر دیکھ لیا، جبریل امین وہاں پر نہیں ہے، میں نے مغرب دیکھا، میں نے مشرق دیکھا، میں نے جنوب اور شمال دیکھ لیا۔ حضرت جبریل امین کسی دنیا کے خطے میں نہیں ہے۔ حضرت علی فرمانے لگتے ہیں یا تو میں خود جبریل امین ہو یا تو بیٹھا ہوا ہے وہ خود جبریل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن ذوالفقار حیدری۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا تو میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل ہے۔ جبریل امین بول پڑے کہ علی تو بھی ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے وہی جبریل امین۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ کسی طرح سے کوئی سوال کرتا ذرا بھی سوچتے نہیں، سوال کرنے والے کو اسی وقت جواب عنایت فرما دیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے علم کا عالم یہ ہے۔ لیکن میں اب آخری بات کہنے لگا ہوں، آخری سوالوں کی طرف بڑھنے لگا ہوں، وقت کی بڑی قلت ہے، میں نے جس طرح کا سوچا تھا اس طرح کے نہیں پہنچ پاتے۔ وہ اتنی بڑی شان والے آقا ہیں، وہ اتنے مقام والے ہیں کہ ان کے مرتبے، ان کے مقاصد، ہماری زندگیاں ختم ہو جا سکتی ہے لیکن ان کے تذکرے، ان کی باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن آئیے ان کی شہادت کی ایک جھلک بیان کرتا چلوں اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا چلوں۔ کہنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کافی ساری باتیں ہیں لیکن بس اس بات کو میں سمیٹتا چلوں۔ کوفہ کی سرزمین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفۃ المسلمین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 30 رمضان شام میں آپ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور ایک 2 تابعین یا صحابی 2 شخصوں کو اور لیا اور مفاقی بینک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہاں پر تو دارالمال تھا جہاں پر اسلام کے تمام لوگوں کے خزانے رکھے جاتے تھے۔ اس دارالمال کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ گئے اور آپ نے مال کے حصے فرمائے، تقسیم کیا مال، کہا کہ یہ حصہ فلانے کا ہے، یہ حصہ اس کا، یہ اس کا حق ہے، ہر ایک کے حقوق۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے موقع پر کبھی موقع ملا تو اور ان کی بصارت کے بارے میں بیان فرمائیں گے، لیکن دیکھیں انصاف کا پیکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مال کے حصے فرمائے۔ حصے فرمانے کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ ان مال کو لے جانا اور جن جن لوگوں کا ہے ان لوگوں کو ہر ایک کی امانتیں پہنچا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مال کی ذمہ داری کی اور آپ نے اسی دارالمال کے اندر آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ کہ علی آج کامیاب ہو گیا، جس کا جو حق تھا آج ہر ایک کو حق سونپ رہا ہے۔ اللہ ذمہ داری کو اللہ نے علی کے حوالے فرمائی تھی
اللہ علی سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو پروردگار عالم ان کوتاہیوں کو معاف فرما دینا. یہ دعائیات کلمہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں ہمیں سیکھنا چاہیے. امین بنو, امانت دار بنو. اتنے بڑے صحابی داماد مصطفیٰ ہیں اور لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال. امانت جو مال دیا اب وہ کسی کو نہیں دینا ہے جب تک اس کے حوالے نہ کیا جائے. ایسا ہی اگر کوئی تمہارا دوست اگر تمہیں کوئی راز کی بات بتائے, ان کی بات ہمارے پاس امانت ہے, تم دوسروں کو تیسرے کو بتاؤ گے تو یہ راز نہ رہے گا, تم نے اس کی امانت میں خیانت کیا. ہمارے بزرگوں نے ہر چیز سکھلائی, ہر چیز بتائی, کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 21 رمضان مبارک کا دن شام گلی صبح ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 21 رمضان مبارک فجر کے لیے کوفہ سے آپ اپنے گھر کی طرف سے نکلے, کوفہ کی جامع مسجد کی طرف. آپ اعلان فرماتے, آپ کا دستور تھا جب آپ نماز کے لیے نکلتے بازار میں آواز لگاتے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, لوگوں آؤ اور اللہ کی عبادت کے لیے چلے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے ارادے سے بیٹھا ہوا ملعون, میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے نام کو بھی یہاں ذکر کیا جائے, وہ بدبخت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے, اعلان کرتے کرتے آپ کوفہ کی مسجد جامع مسجد کے اندر پہنچے. آپ کی 2 رکعت سنت ادا فرمائی اور جیسے ہی آپ فجر فرض کے لیے آپ مصلی امامت پر تشریف لے گئے, اب کسی کی مائی کے لال کی ضرورت نہیں, کسی کی طاقت نہیں, کسی ماں نے کسی ایسے کو جنائی نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے سینے پہ وار کر سکے اور انہیں سامنے سے کوئی للکار سکے. کسی کی ضرورت نہیں, کسی کی ہمت نہیں ہے. اب منصوبہ بنایا گیا کہ نماز کے اندر چلے جائیں, اب انہیں کوئی ان کے اندر خلل پیدا نہیں ہوگا, اب انہیں یہاں پر شکست دی جا سکتی ہے. ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر مامور تھے اور جنگ کا نقشہ ایسے ہوا, جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہارنے لگے, کوہراٹ مچ گیا ایک کے اندر کہ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین. یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد سنا کہ اب میرا جینا کوئی فائدے نہیں ہے, کہ میں جس کے لیے جی رہا تھا اب وہی نہ رہے. حضرت علی خیال کرتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سنا, خیال کیا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے ابو بکر کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے. اب آپ گھوڑے کی ایڑ لگاتے ہیں, اب جہاں زندہ صحابہ کرام کی جماعت کفار مکہ سے لڑ رہی تھی ان کے درمیان حضرت علی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو نہیں پایا, اب شہداء کی طرف جاتے ہیں جہاں شہید مبارک کے لاشیں رکھے ہوئے تھے, دیکھا کہ وہاں پر بھی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں. اب ارادہ فرما لیا کہ اب حضرت علی جینا نہیں چاہتے, اب شہید ہو جائے. اب کفار کی طرف گھوڑے کی ایڑ لگائی, اب لاکھوں کا ہزاروں کی تعداد کفار مکہ کی ہے. حضرت علی طرح طرح اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے کافروں کے اوپر وار کرتے ہیں اور کافر کی صفوں میں حضرت علی چلے جاتے ہیں اور کافر کی صفیں تتر بتر ہونے لگتی ہے اور دیکھنے لگتے ہیں کہ کافر ایک طرف ہٹ جاتے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا اس میدان میں اب حضرت علی کی تلوار نہیں چل رہی ہے بلکہ بجلی زمین پر پڑ رہی ہے اور جس میں پڑ رہی ہے وہ کٹ کے 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. اب حضرت علی میدان میں چل رہے ہیں, تھوڑے ہی آگے بڑھے ہیں, حبیب کبریا نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر نظر پڑی, اب جان میں جان آ گئی, پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. حضرت علی حاضر ہوئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو کسی کافر نے اذیت نہیں پہنچائی نا, کسی
किसी काफिर ने आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई। अब हजरत अली अब लड़ रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया अली काफिरों का घेरा आ रहा है। हजरत अली बाईं तरफ के ऊपर वार किया, मुस्तफा की हिफाजत कर रहे हैं। आने वाले एक घेरे को फिन्नारे जहन्नम फरमा दिया। मुस्तफा ने फरमाया ए अली बाईं तरफ से घेरा आ रहा है। अली पल के बाईं तरफ वार किया, तलवार टूट गई। मुस्तफा ने दावत दी ए अली काफिर सामने से आ रहे हैं। अब हजरत अली को जुल्फिकार हैदरी अता कर दी गई। मुस्तफा ने बयान से जुल्फिकार हैदरी निकाली और हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हाथ में थमा दी और फरमाया ए अली अब लड़ो, ये जुल्फिकार है। अब जो हथियार अली को मिलना था मिल गया। अब हजरत अली काफिर की तरफ वार करते चले जा रहे। काफिर का टोला कभी सामने से आता, कभी दाहिने से, कभी बाएं से। अब जुल्फिकार हैदरी काफिर के ऊपर बरस रही है और ऐसा लग रहा है कि हजरत अली की तलवार नहीं बल्कि आसमान से अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली बरस रही है। और जिसके ऊपर हजरत अली का वार पड़ता जहन्नम के हवाले हो जाता। कोई भी जिंदा न रहता, हर एक को जहन्नम के हवाले कर जाते। और हारी हुई जंग का हजरत अली ने नक्शा बदल दिया और मुसलमानों के हक में अल्लाह ने फतेह दिया। ये फातेह हैं हजरत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। जानते थे इतना बड़ा फातेह अगर आगे से वार किया गया यकीनन मरना है, जिंदा नहीं रहा, जिंदा नहीं रखा जाएगा। अब वो बदबख्त हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमामत कर गए। वो इतना बड़ा मुजाहिद जो कभी किसी से न डरा, कभी किसी से न झुका। देखें बाप की शहादत, बेटों की शहादत, खानदान वालों की शहादत, नमाज की। हम कितने साल से मुहर्रम सुन रहे हैं, कभी आपने तवज्जो फरमा इस बात की? मैं बचपन से सुन रहा हूँ, आज तक पढ़ रहा हूँ। खानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर एक फर्द, किसी की हिम्मत, किसी की जरूरत नहीं कि सामने से आए, सामने से बात। किसी को प्यासा रखा गया, किसी को भूख के मारे, किसी को संदे की हालत में, किसी को चुपके से, कोई सामने नहीं आया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जितने भी खानदान के, जितने भी शहीद होंगे, जिन लोगों ने जाम शहादत को नोश फरमाया, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से खंजर का वार किया गया और आपको जख्मी कर दिया गया। फजर की हालत 21 रमज़ान मुबारक का दिन था। वो महताब नबूवत का सितारा जो अपने नूर की झलक क़यामत तक के लिए हर एक आलम को चमकाता गया। ऐसे शहजादे हमें अता फरमाए, जिसका दामन पकड़ ले वो कभी झुक नहीं सकता, जिसकी सीरत को अपना ले कभी वो झुक नहीं सकता। ऐसे अली अल-मुर्तज़ा वो सूरज गुरूब होने लगा। 21 रमज़ान की फजर से लेकर 21 रमज़ान की असर या मगरिब तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला जहाँ शहादत को नोश फरमाया। कुछ वसीयतें की, लेकिन उसकी तरफ न जाते हुए बस यही कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला मगरिब के दरमियान या असर के दरमियान हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इस दुनियाए पानी से रुखसत हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की जनाज़े हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने देखो जुल्म की बर्बरियत और जुल्म कहाँ तक किया गया है ऊपर। तो बयान से कासिर अब मेरी ज़बान और मेरा दिल साफ नहीं दे रहा। अब क्या उसके आगे का बाप न मैंने कभी पढ़ पाया न कभी बोल पाया। ऐसी दास्तान जरा सोचो जो करबला के अंदर सामने से अपने घर वालों को कटता हुआ देखा, प्यासा मिलकता हुआ देखता। याद रखिए बस यही हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा ने उनकी नमाज जनाजा फरमाई और चंद लोग शामिल थे।
ظاہر نہیں فرمایا تھا، دشمن اتنے تھے کہ آپ کی لاش مبارک کو بھی بے ادب و توہین کرنے کے لیے نکالنے کی سازش میں تھے، اس لیے آپ کی لاش مبارک کو بھی ایک جنگل میں لے کے آج جہاں پر روزہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کا نجف پہلا وہاں پر کوئی رہنے والا نہیں، جنگل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر بنائی گئی۔ نسل پر نسل ہر ایک کو بتایا گیا، ہمارے دادا ہمارے پردادا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک یہاں۔ میں نے تفصیلاً واقعہ بیان فرمایا تھا اس کی لگی کہ اب ہمیں اس میلاد سے سیکھنے اور سمجھنے کو کیا ملا، درس کیا ہے۔ کل کا میرا درس کیا تھا، میں درس دے رہا ہوں کہ امانت، خیانت، صداقت۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہر ایک کا نچوڑ یہی ہے کہ خاندان مصطفیٰ کا ہر ایک فرد سجدے کی حالت میں گیا۔ سوچیں کہ انہیں نماز سے کتنی محبت تھی، آج ہمیں کتنی محبت تھی۔ سنی اور یاد رکھیں، ہمیشہ نماز کو قائم رکھیں، ہمیشہ نماز کی پابندی رکھیں۔ نماز 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 یہ دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، بس اس کے علاوہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبولیت کے ساتھ للہ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔